اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم محرم الحرام کی فضیلت، حرمت اور اس کی اہمیت سے آپ کو آگاہ کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیسے مقرر ہوا۔ 17 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائے اور جس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم الحرام کا تھا، تو اس وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ محرم الحرام کے لغوی معنی ہیں مقدس، عظمت والا اور قابل احترام۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان کو حرمت والے مہینے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت سے اہل مکہ ان 3 مہینوں میں حج اور چوتھے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں امن کی ضمانت ہوا کرتی تھی، یعنی کہ کوئی قتل و غارت وغیرہ ان مہینوں میں نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے بیٹا، سال دن مہینے تو گزرتے رہتے ہیں، اور ہر پچھلا سال ہمارے لیے بہت سے ایسے واقعات اور بہت سی یادیں چھوڑ جاتا ہے، جن کو یاد کر کے ہم کبھی خوشی تو کبھی غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام عالم جہاں کی اس مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ گزرے ہوئے تاریخی واقعات میں ہونے والے چند وہ واقعات آپ کو میں بتانا چاہوں گی جن کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت میں اضافہ ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یوم عاشور کا مطلب یہ ہے، عاشور کا مطلب ہے 10ویں، یعنی کہ 10واں دن، یوم دن اور عاشور مطلب 10واں، یعنی کہ یہ تمام واقعات یوم عاشور میں جو ہے دنیا کے اندر ہوئے۔ سب سے پہلے دنیا کا وجود، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وجود کیا، وہ اسی دن ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی انسان کی سب سے پہلے انسان کی پیدائش بھی محرم الحرام میں ہی ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے ان کی قوم کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت بھی اسی تاریخ کو قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور شہادت انہیں اکیلے ہی نہیں، یعنی کہ ان کے بہت سے جان نثار ساتھی، جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی اس دن شہید ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے یزید کے ہاتھوں سے بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور 10 محرم یعنی یوم عاشور کے دن اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ میدان کربلا جہاں پہنچے، جہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جنگ جو تھی، یہ اسلام کی خاطر جنگ تھی، یہ ان کی اپنی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی خاطر جنگ تھی، اور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا تا قیامت زندہ رہے گا۔ جنگ کے دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے جن میں سے میں ایک بیان کروں گی کہ جنگ کے دوران بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نمازوں کو جاری رکھا۔ آدھا لشکر نماز پڑھتا تو آدھا لشکر دین اسلام کی حفاظت کی خاطر دشمنوں سے جنگ کرتا، پھر اسی طرح سے دوسرے لشکر نے یہی طریقہ آزمایا۔
یہ وہ پیغام ہے جو اہل ایمان کو تا قیامت یاد رہے گا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ اسی طرح سے یوم عاشور کے دن روزے رکھنے کی اہمیت۔ روزہ رکھنے کی یوم عاشور کے دن بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی تشبیہ نہ ہو، ان کی متشابہت نہ ہو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان امت محمدیہ جو ہے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد کا روزہ رکھیں گی، یعنی کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گی یا پھر 10 اور 11 کو روزہ رکھیں گے۔ اس وجہ سے ایک دن کا روزہ رکھنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور دعوت اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا